على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. اولاً تو میں بہت مشکور ہوں کہ جو ہمارے میزبان ہیں کہ انہوں نے یہاں انوائٹ کیا، کہ قبلہ صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ ایک چھوٹے شخص کے لیے اتنے بڑے بڑے الفاظ اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ چھوٹا ان کا وزن کیسے برداشت کرے گا. تو بہرحال بڑے ہیں اس لیے بڑے چھوٹوں کے لیے بڑے الفاظ بیان کر دیتے ہیں، ان کا بڑا پن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اوقات اور جو میری علمی حیثیت ہے، جو میں ایک طالب علم ہوں اور جو میں اپنے راز خود جانتا ہوں کہ میں کتنا گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عجب و خود پسندی سے بچائے اور اپنی حد اور اوقات میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے انگلش اسپیکر تھے، ان سے میں بہت معذرت خواہ ہوں. یہ بالکل مزاج کے میرے بھی خلاف ہے اور آداب محفل کے خلاف ہے کہ کسی کی علمی گفتگو چل رہی ہو اور اس کے درمیان سے اٹھ کے جایا جائے اور آیا جائے. چونکہ میزبان نے چائے کا فرمایا تھا تو میں چلا گیا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ حضرت کو کل بھی کوفت ہوئی ہوگی، حالانکہ انہوں نے اظہار نہیں کیا، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں اور بالکل میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں کہ جب ایک بیان شروع ہو جائے اور علمی بیان ہو تو بہت غور سے اس کو سننا چاہیے. اور یہ ایک بے ادبی ہوتی ہے کہ کوئی عالم بیان کر رہے ہوں اور درمیان میں ہم گفتگو کر رہے ہوں یا موبائل پر باتیں کر رہے ہوں، کانا پھوسی چل رہی ہو یا اور کوئی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوں جس سے توجہ بڑھ جائے تو یہ مناسب نہیں ہوتا. امید ہے کہ آپ درگزر فرمائیں گے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد علی وبارک وسلم. الحمدللہ ربیع الثانی کا مہینہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ایک جانا پہچانا مہینہ ہے، اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ جہاں انسان کمی نعمت کے شکوے میں مبتلا ہو، اسے بہت ساری چیزوں کی کمی کا احساس من جانب نفس یا شیطان دلایا جاتا رہا ہو، اسے چاہیے کہ اس احساس کو ختم کرنے کے لیے ان انعامات پر غور کرے جو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر اس کی طلب کے محض اپنے فضل و کرم سے اس کو عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان میں بہت بڑا انعام ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا جانا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ چاہتا میں کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتا، بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے، کرسچنی گھر میں، یہود آتش پرست کے گھر میں پیدا کر دیتا. ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے جانا کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیے گئے ہیں. اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں، نہ ہم نے اس کو طلب کیا تھا. ایک بچے کو اللہ نے ہندو گھر میں پیدا کیا، یہ اس کا عدل ہے، اور ایک کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، یہ اس کا فضل ہے. سبحان اللہ. نہ اس کے عدل پر اس کی طرف انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، نہ اس کے فضل پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے. لیکن ہمارا تو کام ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کا فضل بالائے فضل کہ اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. پچھلے زمانے میں بھی موحد گزرے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے اطاعت گزار گزرے ہیں، لیکن وہ دوسرے نبی کی امت میں تھے. اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بغیر طلب کیے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیدا فرمایا. اور اس شرف کا اندازہ فقط آپ اس سے لگا لیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. سبحان اللہ. تو تفسیر ابن عباس میں یہ قول منقول ہے، یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا رب کریم اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ کر دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دیکھیں اللہ کا وعدہ حق اور سچا، وہ اپنے حبیب کو ضرور اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ راضی ہوں گے. اور ہمارے نبی کبھی غلط بیانی کرتے ہی نہیں، وہ راضی ہی اس وقت ہوں گے جب ہم سب داخل جنت ہو جائیں گے. تو اپنے حبیب کی امت میں پیدا ہونے کی برکت سے اگر ایمان بچا کر لے جانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو گئے تو پھر ضرور سرکار نے ضمانت دے دی ہے کہ ان کی ضمانت ہے کہ جنت میں پہنچائے. سبحان اللہ. تیسرا کرم بالائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل محبت میں سے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. بہت سے لوگ ایک بظاہر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ان کو بھی ایک شرف حاصل ہوا اگرچہ قدر نہ کر سکے، لیکن وہ گستاخی رسول میں مبتلا ہوئے، اولیاء اعظام کی عظمت نہ سمجھ سکے. بعض تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی اعتراض کر بیٹھے اور اس کے انکاری کر بیٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اہل محبت میں بنایا. آنکھ کھلی تو اللہ کا بھی ادب کر رہے ہیں، سرکار کی بھی تعظیم کر رہے ہیں، اولیاء اعظام سے بھی عقیدت و محبت ہے، اور صحابہ کرام کو بھی ان کا حق اور مرتبہ دینے میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم بالائے کرم. اور پھر جیسے حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں سید الانبیاء عطا فرمائے، تو اتنا بڑا مزید کرم کیا کہ سید الاولیاء سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ان کا ماننے والا بنایا. سبحان اللہ. تو اب اتنے سارے فضائل، اتنے سارے کمالات جب جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے بغیر طلب کی عطا فرمائے، اور پھر ایک امتی آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ یار میری ناک موٹی کیوں ہے، تھوڑی پتلی ہوتی نا تو اچھا تھا، اللہ نے مجھے کالے رنگ کا کیوں بنا دیا، تھوڑا گورا بنا دیتا نا اچھا تھا، فلاں کو اتنی دولت دی مجھے کم دولت دی، ذرا اور زیادہ ہوتا نا تو اچھا تھا. 1 لاکھ تو نہیں کہوں گا میں، 20,000 پاؤنڈ، 30,000 40,000 پاؤنڈ کی چلے بالفرض گاڑی ہے تو 1 لاکھ والی گاڑی ہوتی تو کتنا اچھا تھا. تو ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ، ایسا اکثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر نگاہ نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے جن نعمتوں سے ہمیں بظاہر محروم رکھا ان کا تذکرہ سب کے سامنے ہوتا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضور بڑی تنگدستی، بڑی پریشانی ہے، آپ دعا کریں کچھ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا ایسا کر اپنی دونوں آنکھیں نکال کر دے دے اور 10,000 درہم مجھ سے لے لے. کہنے حضور یہ تو نہیں ہو سکتا. فرمایا اچھا ایسا کر دونوں ہاتھ کاٹ کے دے دے، 10,000 درہم لے لے. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا اچھا چل اپنے دونوں پیر کاٹ کے دے دے اور 10,000 درہم لے لے. حضور یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں. تو فرمایا نادان 30,000 درہم کا مال تو میں نے گنوا دیا، تو کس کمی نعمت کے شکوے میں گرفتار ہے. تو المیہ یہ ہے کہ ہم جو نعمتیں ملی ہیں، معذرت کے ساتھ میں بھی اپنا محاسبہ کر لیتا ہوں، آپ بھی غور کریں، کیا پورے پچھلے مہینے ایک بار بھی ایسا ہوا کہ ہم نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، اہل محبت میں سے بنایا، غوث پاک کا عقیدت مند بنایا. یہ شکر نہیں ہو. جس سے ملیں گے مفتی صاحب دعا کریں حالات بڑے ٹائٹ ہیں، دعا کریں بیٹی کی شادی ہو جائے، دعا کریں بیماریاں ختم ہو جائیں. یہ دعا کروانا کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ بھی صحابہ کرام کی سنت کریمہ. لیکن کاش کسی وقت یہ بھی تو ہماری زبان پہ الفاظ جاری ہوں، مفتی صاحب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید شکر گزار بنا دے. سبحان اللہ. اور آپ دعا کریں کہ مجھے سرکار غوث پاک کی زیارت ہو جائے. سبحان اللہ. سرکار کی زیارت ہو جائے. سبحان اللہ. تو یہ جو ایک ہماری زندگی چل رہی ہے،
یہ ہمارے اکابرین کی سیرت اور طریقے سے بہت ہٹ کر ہے۔ ہم بظاہر عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، پیار کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی دانست، اپنی سمجھ، اپنی استطاعت کے مطابق عملی کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن جو حقیقتاً شرعی تقاضے ہیں وہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جب اللہ نے اتنی نعمت دی تو اب شریعت ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ اولیاء کرام سے جب عقیدت و محبت اللہ نے عطا فرما دی تو اس محبت کا بھی کوئی تقاضا ہوگا، وہ کیا تقاضا ہے اور کیا میں اس تقاضے کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ یعنی ہم یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مرضی کے مطابق ہمیں عطا فرمائے، لیکن یہ تمنا کیوں نہیں رکھتے کہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق چلوں۔ معاذ اللہ ہم چاہتے ہیں شریعت ہمارے تابع ہو جائے۔ معذرت کے ساتھ طلاق دے دی شوہر نے غصے میں، مفتی صاحب طلاق ہو گئی، کہتے ہیں بھائی غصے میں طلاق دی جاتی ہے، پیار میں تو کوئی بھی طلاق نہیں دیتا۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی شوہر نے کہا کہ زوجہ تجھ پہ اتنا پیار آ رہا ہے جا تجھے 3 طلاق، غصے میں دی جاتی ہے۔ بولتے ہیں صاحب کوئی راستہ بتائیں یہ ختم ہو جائے طلاق۔ بھائی نہیں ہو سکتی، آپ 3 طلاقیں دے چکے، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں، پھر وہ بعض کہتے ہیں ہم نے تو سورہ طلاق میں یوں پڑھا ہے، ہم نے سورہ فلاں میں یوں، سورہ بقرہ میں ایسے پڑھ دیا ہے۔ ارے بھئی آپ اتنے بڑے عالم کہاں سے ہو گئے کہ آپ براہ راست قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر ایک مفتی کو چیلنج کر رہے ہیں کہ حضور 22-23 سال سے آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو وہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا جو بوقت ضرورت میں نے قرآن کھولا اور انکشاف شروع ہو گیا اور آپ مفتی صاحب کو گائیڈ لائن دینا شروع ہو گئے۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے، اگر ایک کاروباری کاروبار کر رہا ہے اس سے اچھا اس کو پروفٹ ہو رہا ہے، وہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کے اس بزنس میں تھوڑا سا ایرر ہے، اس کو ذرا چینج کریں۔ آپ کہیں گے نا، بولے گا صاحب بولے نہیں، خدا کے واسطے میرے کان بند رہے تو اچھا ہے، اتنا اچھا پروفٹ ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے ڈرا دیں کہ اس میں کچھ حرام کی آمیزش بھی ہے، مجھے نہ کہیں، بس کمانے دیں۔ آپ کو پیسے کی ضرورت ہے نا مسجد کے لیے، یہ لیے 10,000 پاؤنڈ میں دے دیتا ہوں، مجھے کہیں کچھ نہیں، بس کرنے دیں۔ تو شاید ہی کوئی بزنس مین ایسا ہوگا کہ جو پہلے شرعی رولز اور لاز سیکھ کر پھر کوئی بزنس کرتا ہو۔ مجھے بھی ایک بڑی خوشی ہوئی، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بریڈ فورڈ کے تھے غالباً، انہوں نے تھوڑا ٹائم مانگا، وہ آئے، پہلے مجھے نہیں پتا تھا ڈاکٹر صاحب ہے، کہنے لگے مفتی صاحب میں یہ نیٹ ٹریڈنگ جو آج کل گولڈ کی چل رہی ہے، یہ میں نیٹ ٹریڈنگ کر رہا ہوں اور اس میں نے کافی منافع کمایا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو میں نے کہا بھائی آپ تو کرنے کے بعد مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ صحیح ہے غلط ہے، آپ پہلے پوچھتے۔ پھر ان کو میں نے بتایا کہ یہ صحیح نہیں ہے اور اس کی کچھ شرعی جو اصول تھے وہ ان کو بتائے۔ بہت اچھے انسان تھے ماشاءاللہ، انہوں نے کہا مفتی صاحب بس آپ نے کہا آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے آ کے معلوم کرتے ہیں کہ ہم یہ بزنس کرنے والے ہیں، کیا کیا کنڈیشنز ہونی چاہیے کہ ہم یہ کریں، لیکن خود میں عرصے دراز سے لوگوں کے درمیان کام کر رہا ہوں، ایسے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو بڑا ایک بزنس کر رہے ہیں اور اس میں حرام کی آمیزش ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے قوانین معلوم نہیں کیے، تجارت کے اصول معلوم نہیں کیے، تو انہیں نہیں پتا کہ شرکت کیسے ہوتی ہے، مداربت کیا ہے، تجارت کس طریقے سے ہوتی ہے، رینٹ پہ ہم چیز کو لیتے دیتے ہیں، اس کے بھی کچھ شرعی اصول ہوتے ہیں۔ اب جب ان کو بتا بھی دیا جائے نا تو وہ بولتے ہیں یار اسی لیے پہلے سنا تھا کسی سے کہ دین میں زیادہ گہرائی میں نہ جاؤ ورنہ پھنس جاؤ گے۔ اب چھوڑ بھی نہیں سکتے اور کریں تو ضمیر ملامت کر رہے ہیں، ٹینشن میں آ گئے جی ہم۔ ارے میرے پیارے بھائی، 2 مسئلے سن کر آپ یہاں ٹینشن میں آ گئے، سوچو تو صحیح اس پورے کاروبار کا میدان معاشر میں حساب دیتے ہوئے کتنا ٹینشن ہوگا۔ جو آج یہاں کا ٹینشن 2 شرعی قوانین سن کے ٹینشن برداشت نہیں کر پا رہا، وہ اپنے اندر میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دینے کا حوصلہ کیسے محسوس کر رہا ہے؟ تو زیادہ خوفزدہ ہونا چاہیے۔ بس یہی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء عظام کی تعریف، ان کی مدح، ان کی منقبتیں، ان سے عقیدت، ان سے محبت بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس پر بھی توجہ کیجئے کہ ہمارے ان اولیاء عظام کی محبت سے کچھ تقاضا بھی ہے، ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ ہم اپنی طرف سے حسن ظن قائم کر لیتے ہیں کہ جی 11ویں شریف کریں، لنگر کھلائیں اور کچھ منقبتیں وغیرہ کا اہتمام کر لیں، بیانات رکھوائیں اور انشاءاللہ میدان معاشر میں پہنچیں گے، غوث پاک سینے سے لگا کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ حسن ظن قائم کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، ان کی بڑی حکومتیں ہوں گی۔ میں نے آیت آپ کی خدمت میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو بے خوف کر دیا ہے اور میدان محشر میں ہر غم سے آزاد کر دیا ہے. غم بعض اوقات ایک اپنی ذات کا ہوتا ہے، ایک اپنے متعلقین کا ہوتا ہے. میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میرا کاروبار تباہ ہو جائے، یہ بھی میرے لیے غم کا باعث ہے. اور اگر آپ سے مجھے محبت ہے، پیار ہے، دوستی ہے، آپ کو نقصان پہنچے گا، یہ بھی میرے لیے باعث غم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اولیاء کرام کو غمگین نہیں ہونے دے گا. سبحان اللہ. علماء نے بیان فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، ہر شخص میدان محشر میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی تھی. وہ فرماتے ہیں اولیاء اعظام سے محبت کرو، تو نبی کریم کی خبر بالکل سچی ہے کہ اولیاء کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غمگین نہیں کرے گا. جس طرح انسان اپنی ذات کے نقصان سے غمگین ہوتا ہے، متعلق کے نقصان سے غمگین ہوتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اولیاء اعظام کے ساتھ والے کو اگر اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے، اس کی گریف فرمائے، تو یہ بھی اس کے وعدے کا خلاف ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ولی کو غم نہیں ہونے دے گا. لہذا معلوم ہوا کہ جو ان اولیاء کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی نجات اور بخشش عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوثیہ. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، جیسے میں کبھی کبھی سمجھاتا ہوں، اگر ایک بیٹا اپنی ماں سے کہے کہ امی مجھے آپ سے بڑی محبت، بڑا پیار، آپ کے نام پہ میری جان بھی قربان. ماں کہ اچھا بیٹا، اتنا اچھا میرا بچہ، ماشاءاللہ. بیٹا گلاس پانی پلانا، او امی وہ تو ٹائم نہیں ہے. بیٹا ذرا چائے پلا دے، اما خود جا کے بنا لو. بیٹا فلاں شخص سے نہ ملنا، وہ بہت برا ہے. امی اس سے تو بڑی پکی دوستی ہے، میں ضرور ملوں. بیٹا فلاں کے پاس جاؤ، بہت اچھا آدمی ہے. نہیں اماں اس سے تو میں کبھی نہیں ملوں. بیٹا رات کو جلدی واپس آ جائے گا. نہیں اماں میں تو بہت دیر سے آؤں. پھر آخر میں کہتا ہے امی آپ کے قدموں میں میری جان بھی قربان، میری اولاد قربان، میرا مال قربان. بتائیے دعوی محبت ماں میں سچا ہے یا جھوٹا؟ زور سے بولی. جھوٹا. زور سے بولی. جھوٹا. زور سے بولی. جھوٹا. کیوں؟ وہ تو زبان سے کہہ تو رہا ہے مجھے میری ماں سے محبت ہے، میں جان بھی قربان کر دوں گا، مال قربان کر دوں گا. آپ یقین کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ سمجھدار ہیں، ذی شعور ہیں. آپ کی عقل و فہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک شخص کا دعویٰ اسی وقت سچا ہو سکتا ہے جب اس کا عمل اس کے دعوے کے مطابق ہو. اب ہم بھی اولیاء کرام سے دعوی محبت کرتے ہیں، کبھی اس پر بھی تو غور کریں کہ میرے دعوے کو میرا عمل سچا قرار دے رہا ہے یا جھوٹا قرار دے رہا ہے. کمال تو یہ ہے، لیکن اس سے آگے سوچنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اگر میں چودھری صاحب ہوں، میری داڑھی ہے یا نہیں ہے، فراڈ کر رہا ہوں، گالیاں بکتا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، لیکن مسجد میں 10,000 روپے دے دیتا ہوں، اور ایک آدمی آئی کہتا ہے جی چودھری صاحب تو اللہ کے ولی ہیں جی، تو ماشاءاللہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں جی، ان سے ملیے جی، بڑے متقی ہیں جی، تو اب میں یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا کہ نہ مجھ میں کوئی ولایت کی علامت، نہ تقوی کی علامت، نہ میں عشق رسول کے معیار پہ پورا اتر رہا ہوں، لیکن میں فوراً اس کا یقین کر کے چوڑا ہو جاؤں اور پسند کروں گا. شکریہ، شاباش. ایک نے یہاں سے تعریف کی شاباش، اور ایک نے کہا کہ چودھری صاحب نیچے آ جائیے، پہلے سنتوں پہ عمل تو کر لیں، پہلے گناہ تو چھوڑ دیں. آپ حج کیے ہوئے ہیں، یہاں پہ آ کے نمازیں پڑھتے ہیں اور گھر میں جا کے انڈیا کی فلموں میں ڈانس دیکھتے ہیں بیٹھ کے. خدا کا خوف کریں، آپ کہاں سے اللہ کے ولی ہو گئے؟ وہ شخص مجھے برا لگتا، اس کو میں قریب نہیں آنے دوں گا، اس کی شکل دیکھ کے نفرت ہو جائے گی. اس لیے کہ ہم آئینہ دیکھنا نہیں چاہتے، ہمیں خوش فہمی کی دنیا میں مگن رہنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے اطراف میں 10-5 خوش آمدی قسم کے ہوں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے لیے بڑے بڑے درجات کا ذکر کریں، ہماری تعریفیں کریں، ہماری برائی، ہمارا عیب ہمارے سامنے بیان نہ کریں. بس یہ ہمارے گرد جماعت. حالانکہ بزرگان دین دیکھیں اولیاء کی تعلیم کتنی خوبصورت ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تمہارا عیب تمہیں بتائے وہ تمہارا سچا اور پکا دوست ہے. اور فرمایا کہ جب وہ عیب بیان کرے اس سے ناراض مت ہو، اس کو شکریہ ادا کرو. کیونکہ اگر تم کسی بادشاہ کے دربار میں جانے والے ہو
اور تمہارے کپڑوں کے پیچھے کیچڑ لگا ہوا ہے, گندگی لگی ہوئی ہے, تمہیں نہیں پتا, اور ایک شخص آ کر کہے کہ بھائی پہلے کپڑے تو صاف کر لو, تم بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہو, تو کیا کریں گے؟ کپڑے صاف کر کے اس کا شکریہ ادا کریں گے یا تھپڑ ماریں گے؟ بولیں شکریہ ادا کریں گے. تیرا بہت شکریہ. گندے لباس کے ساتھ جاتا تو بادشاہ ناراض ہوتا, محل سے نکال دیتا. تو ہمارے اکابر اولیاء اعظام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں ذرا غور کرو, اگر کوئی تمہارے عیب تم پر ظاہر کر رہا ہے تو وہ اصل میں تمہاری باطنی کیچڑ کی نشاندہی کر رہا ہے. اگر اسی کیچڑ سمیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تو کیا ہوتا؟ اس نے تو دنیا میں تمہیں بتا دیا اس کو صاف کرو, اور صاف کر کے اس کا شکریہ بھی ادا کرو. لیکن ہمارے ہاں جو تعریف کرے وہ سر آنکھوں پر, اور جو تعریف نہ کرے, کوئی عیب بتا دے, اس کو ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہاں لیکن یہ بھی غلط طریقہ ہوتا ہے کہ سب کے سامنے عیب کی نشاندہی کرنا. بعض لوگ اپنے آنکھ کا ان کو شہتیر بھی نظر نہیں آتا, دوسرے کے آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا, اور بھری محفل کے اندر پھر ایک دم انگلی اٹھا دیتے ہیں, حضرت آپ ایسا کر رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی کے سامنے, جس نے سب کے سامنے کسی کی اصلاح کی, اس نے اس کو برباد کر دیا, اور جس نے تنہائی میں کسی کی اصلاح کی, اسے نصیحت کی, اس نے اس کو زینت بخش دی. سبحان اللہ. تو یہ ہمارا طریقہ بعض اوقات غلط ہوتا ہے. تو اولیاء اعظام سے اگر محبت ہے تو ان کی محبت کے تقاضے کو بھی پورا کرنا ہوگا. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا آپ نے کیا, جیسا اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا, ہم بھی ویسا بننے کی کوشش کریں. کمال یہی ہو. اگر خالی باتیں کی تو اچھی طرح یاد رکھیں, باتوں سے تو انسان بھی متاثر نہیں ہوتا. اگر ایک لواڑیا قسم کا آ جائے نا, اس کو لواڑیا کہتے ہیں جو بہت زیادہ بدبخت کرتا ہے, تو لواڑیا قسم کا آدمی آ جائے, وہ جی میں نے یوں کیا, میں نے وہ کیا, میں نے وہ کیا, شاید پہلی ملاقات میں تو ہم متاثر ہو کے سنیں گے, لیکن جب کوئی ہمیں آ کے بتایا یار تو ایسے بولتا رہتا ہے ہر ایک کے ساتھ, دوسری ملاقات میں اگر وہ آ کے بیٹھ کے ایسے بڑی بڑی باتیں کرے گا نا تو ہم بور ہو جائیں گے. وہ بولے کہ بھائی خاموش ہو جا, کان کھا گیا تو یار کچھ کر کے تو دکھاتا نہیں ہے, آ کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. ایسا کرتے نہیں کرتے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو صرف باتوں سے معاذ اللہ متاثر کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو اثر قبول کرنے سے ہی پاک و صاف, اس سے فعل کا صدور تو ہوتا ہے, انفعال اس کے لیے محال ہے. فعل کا مطلب اپنا اثر کسی اور تک پہنچانا, اور انفعال کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اثر کو قبول کرنا. اللہ تعالیٰ کسی کا اثر قبول کرنے سے پاک و صاف. پھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گمان ہو کہ شاید ہمارے زبانی دعووں سے آپ خوش اور متاثر ہو جائیں گے, خدا کی قسم وہ ہمارے ظاہر کو بعد میں, ہمارے دل کو پہلے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ نے بڑی طاقت اور قدرت و قوت سے نوازا ہے, انہیں اپنے اوپر قیاس کرنا یہ بالکل غلط ہے. ہم تو خالی خاموش زبان سے نبی کے سامنے کھڑے ہو جائیں, سرکار یہ تک بتا دیں گے پچھلے پورے مہینے کیا سوچتا رہا تھا. سبحان اللہ کی عطا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکابر اولیاء اعظام, ان کے بارے میں اگر ہم یہ سوچیں خالی زبانی ہم دعوے کر کر اور تھوڑا سا اپنے اچھے الفاظ ادا کر کے ان کو متاثر کر کے اپنی طرف کر لیں گے, وہ نفوس قدسیہ سے پاک و صاف. حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واز سننے کے لیے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. واز سنتے سنتے ان پہ غنود کی طاری ہو گئی, آنکھیں بند ہو گئی, سر تھوڑا جھکا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیان روکا, ان کے پاس جا کر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ دیے. تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے غوث پاک کو سامنے دیکھا, کہا کہ حضور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سچ سچ بتانا عالم غنودگی میں کیا دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا تھا. سبحان اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم جو تو عالم غنودگی میں دیکھ رہا تھا میں اس کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ہم سمجھتے کہ اس باکمال ہستی کو دھوکے میں مبتلا کر دیں گے؟ ہم تو جو سوچتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو الہام فرما دیتا ہے. ان کی ایک سکستھ سینس ہوتی ہے نا, یہ تو ہر انسان کو ہوتی ہے, لیکن ایک اس کے علاوہ چیز ہوتی ہے جس کو مومنانہ فراست سے تعبیر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. یہ عام مومن کی بات. اور جو جن کے گھر خاندان سے ایمان پوری کائنات میں تقسیم ہو رہا ہو, حسنی حسینی سید ہو, تو ان کے روحانی کمالات کا عالم کیا ہو. اس لیے
صرف ایک بات میں عرض کر کے پھر اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے تو پوری حیات طیبہ کا ہر پہلو ہمارے لیے قابل عمل ہے، لائق تقلید ہے. لیکن ایک پہلو بہت خوبصورت ہے. جب آپ 18 سال کی عمر میں ہوئے تو فرماتے ہیں میں گھر کی چھت پر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے اور میں نے کعبۃ اللہ کا منظر دیکھا کہ لوگ اس کا طواف کر رہے تھے. سبحان اللہ. اور معاً پھر مجھے ایک آواز آئی کہ عبد القادر تم بغداد کی طرف جاؤ اور علم دین حاصل کرو. چونکہ اللہ کے ولی تھے، ان نداؤں کو سنتے رہتے تھے، یہ کوئی اجنبی ندائیں نہیں تھی. تو آپ فوراً تیار ہوئے، والدہ کے پاس پہنچ گئے. والدہ اس وقت 80 سال کی عمر کی تھی. 80 سال 80 ایئرز بوڑھی خاتون. کہا کہ امی جان اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ علم دین سیکھنے نکلو. ماں نے شاد فرمایا کہ بیٹا جب اللہ کا حکم ہو گیا ہے تو مجھ سے کیا پوچھنے آیا، بالکل جاؤ. ذرا غور کیجیے، اس ماں کی عظمت کو دیکھیے. 80 سال کی عمر ہے، بوڑھی والدہ ہے، اور بیٹا کتنا سال کا ہے؟ صرف 18 سال. اور سفر کتنا خطرناک، درمیان میں جنگل، جانور، گیدڑ، شیر، اور پھر ڈاکوؤں کا راج جنگلوں کے اندر. تنہا بیٹا. بغداد میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ جس کے پاس جا کے اسٹے کریں گے. کوئی ہاسٹل وغیرہ بھی ان دنوں نہیں تھے کہ چلو جا کر وہاں پر ٹھہر جائیں گے اور تعلیم حاصل کریں گے. لوگ دور دراز سے آتے تھے، خود ہی کہیں نہ کہیں قیام کرتے تھے. کبھی ایسا ہوتا مساجد میں ٹھہرنے کا موقع مل جاتا. بزرگان دین باقاعدہ کوئی کلاسز نہیں ہوتی تھیں، کوئی ایک آدھ نماز کے بعد بیٹھ گئے، جی درس کی محفل ہو رہی ہے، لوگوں نے قلم اور کاغذ سنبھالے ہوئے، ان کے ملفوظات لکھتے تھے، ادھر چلے گئے، بس ٹھیک اس کو محفوظ کرنا. اتنے نامساعد حالات میں ماں کے قدموں میں لغزش پیدا نہیں ہوئی، اس لیے کہ ماں جانتی تھی کہ بیٹا اللہ کے حکم سے اور دین کی ترقی کے لیے سفر کر رہا ہے. اور جب آپ چلے ہیں تو ماں نے کہا کہ بیٹا عبد القادر ایک وعدہ کر، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. کہا کہ اماں بالکل نہیں بولوں. اور پھر والدہ نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا اب تجھ سے میدان محشر میں ہی ملاقات ہو. کیونکہ اللہ کی ولیہ تھی، جانتی تھی کہ اب دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود نہ ماں نے یہ کہا کہ بیٹا 80 سال تو عمر ہو گئی ہے، کتنا اور عرصے جیوں گی، ٹھہر جا، میں مر جاؤں تو پھر تو سفر کر لینا. اور نہ اس بات کو سننے کے بعد ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ نکلا کہ امی اگر میں آپ کو دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گا، ابھی تو موبائل ہے، اسکائپ پہ گفتگو کر لیں، نیٹ پہ ایسی ٹیکنالوجی ایجاد ہو گئی ہے. اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا نا. اگر کوئی پیغام بھی گھر میں بھیجنا ہوتا تو بعض اوقات ایک مہینے میں پہنچتا تھا. قافلے میں کوئی جا رہا ہے، اس کے ہاتھ پیغام، یار گھر پہ جا کے کہہ دینا. 1 مہینے میں کوئی قافلہ پہنچ رہا ہے تو ایک پیغام پہنچ رہا ہے. لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم واپس نہیں آئے، بڑھتے چلے گئے. بغداد میں پہنچے اور وہاں جا کے علم دین حاصل کیا، باقاعدہ علم ظاہر پڑھتے رہے، عالم بنے اور مفتی بنے. یہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیران پیر اور پیر لاثانی، قطب ربانی، طائر لامکانی، ایسے سے بڑے بڑے القابات تو ہوتے ہیں، لیکن شاید آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مفتی شیخ عبد القادر جیلانی، کبھی نہیں سنا ہوگا. یعنی ہماری بھی ایک عجیب صورتحال ہے کہ بعضوں کی شخصیت کے بعض پہلو اتنے زیادہ نمایاں کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں، عوام کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے کہ بس یہ اسی پہلو سے باعث فضیلت. حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ ان کی شخصیت کے کمال و فضیلت کے ہر پہلو کو بیان کیا جائے تاکہ انہیں لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ شخصیت کسی ایک آدھ وجہ سے نہیں بلکہ واقعی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہزارہا وجوہات سے باعث فضیلت. تو بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی. آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ جب بغداد میں کوئی مسئلہ آتا اور بڑے بڑے علماء اس کو حل نہ کر پاتے، کبھی ایسا ہوتا تو والد صاحب کی خدمت میں پیش کیا جاتا، آپ لمحے بھر میں اس مسئلے کو حل کر دیا. سبحان اللہ. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر صرف سیرت سے ہی ظاہر ہوتا کہ آپ نے علم کے لیے سفر کیا، تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں اور باقاعدہ علم ظاہر حاصل کیا، تب بھی ایک محب اور محبت کرنے والے کے لیے لازم تھا کہ وہ علم سیکھے. جبکہ یہاں تو حکم بھی موجود. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، یہ طرح موبائل
بند کر دیں، بالکل نہیں سنیں۔ بس میں 2-4 باتیں کر کے عرض ختم کر رہا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ میں اب آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھیے گا کہ ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے تھا، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ ہم علم سنتے ہیں، بعض اوقات سمجھتے بھی ہیں، لیکن سیکھتے نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے جی سیکھتے نہیں ہیں کیا مطلب؟ دیکھیں سیکھنا 4 سٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نمبر 1 آپ بات کو غور سے سنیں، نمبر 2 اس کو سمجھیں، نمبر 3 اپنے ذہن میں محفوظ کریں، ذہن میں، موبائل میں نہیں۔ ابھی بھائی سن رہے ہیں نا، ایک دفعہ تقریر سنیں گے پھر بند کر کے رکھ دیں گے، دوبارہ کبھی کھولیں گے بولیں گے تو سنی ہوئی ہے مفتی صاحب کی، پھر بند کر دیں گے۔ یہاں جو ہوگی نا وہ کام دے گی ادھر، تو اس کو یاد کریں۔ تو پہلے سنیں، سمجھیں، پھر ذہن میں محفوظ کریں، اور نمبر 4 اس کو بیان کریں۔ یہ ہمارے یہاں انتہائی کمزوری ہے، خصوصاً اہل سنہ والجماعہ میں۔ آپ اہل تشیع کے بچے کو دیکھ لیں، اس سے کہیں کہ آپ تاریخ اپنی بیان کرو، وہ آپ کو ایسا سنائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں۔ آپ اہل حدیث غیر مقلدین کے بچے کو کھڑا کریں، وہ حدیثیں عربی متن کے ساتھ سنائے گا۔ میں تبلیغ میں رہا ہوں، عرصہ دراز رہا ہوں، لیکن آپ ہمارے ایک بڑی عمر کے انسان کو بھی کھڑا کر لیں، بڑی عمر کے مسلمان کو کھڑا کر لیں، جو یہ کہتا ہے کہ میں پکا سنی ہوں، پکا سنی۔ اب پکا سنی پتہ نہیں کسے کہتے ہیں ہم لوگ، پکا سنی، ٹی ٹی ایس، ٹناٹن سنی، ٹی ٹی ایس نام رکھا ہم نے، ٹناٹن سنی، پکے سنی۔ لیکن اس پکے سنی سے اگر آپ یہ کہیں کہ بتائیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے؟ ہاں ہے، میرا عقیدہ ہے۔ اچھا حاضر ناظر کا معنی بتائیں، اس کے لغوی معنی بتائیں، اس کے شرعی معنی بتائیں، کس وجہ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ تو اب جب بیان کرنے کی باری آئے گی نا تو ذہن ساتھ نہیں دے گا، جملے مرتب نہیں ہوں گے، زبان لڑکھڑا جائے گی، ہم گھبرا جائیں گے اور کہیں گے وہ اصل میں مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے میں ان سے۔ ارے بھائی تو آپ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ایک مجاہد اور مبلغ تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلیں، بلکہ وہ تو ایسے تھے، آپ حدیثیں اٹھا کے پڑھیں، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں سیکھی اور سرکار نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میرے طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت۔ انہوں نے کہا سن ہم اپنے قبیلوں کو جا کے یہ باتیں بتائیں، انہوں نے جا کے تبلیغ کی ہے۔ تو اس زمانے میں لکھنے کا رواج بھی نہیں تھا، عرب قوم لکھتی بھی نہیں تھی۔ بعض ایسا ہے، بعض صحابہ نے کہا سن مجھے لکھوا دیں، سرکار نے لکھوا کر بھی دیا، لیکن اکثر بس سنتے تھے، زبان ذہن میں محفوظ کیا، جا کے اپنی قوم کو بیان کر دیا۔ ہمارا المیہ یہ ہے، دیکھیے سنی صرف وہ شخص نہیں ہے جو 11ویں کرے 12ویں کرے، حاضر ناظر کا عقیدہ رکھے، علم غیب کا عقیدہ رکھے، صرف یہی نہیں، بلکہ سنی وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، انبیاء علیہ السلام، رسل، نبوت، رسالت، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر اور آخرت کے بارے میں تمام عقائد بدلائل جانتا ہوں۔ یہ لازم ہے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے میں 11ویں کرتا ہوں لیکن مسئلہ تقدیر میں وہ غلطی پر ہے اور ایسا نظریہ رکھتا ہے کہ وہ کفریہ ہے، تو اس کا 11ویں کرنا اس کو نہیں بچا سکتا، اور نہ وہ سنی ہے۔ سنی وہ ہے جو اہل السنہ والجماعہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اہل سنہ کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے۔ اہل الجماعہ کسے کہتے ہیں؟ جو صحابہ کرام کے طریقے پر چلے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جو عقائد ہیں، جب ایک شخص ان عقائد کو اختیار کرے گا تو وہ اہل سنہ والجماعہ میں شامل ہوگا اور سنی کہلائے گا۔ اب المیہ یہ ہے کہ آپ، میں معذرت آپ برا کوئی نہیں مانیے، میں نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سے ہر ایک ایسا ہے، یہ بھی نہیں سمجھیے، نہ کوئی اپنی علمیت جھاڑنا مقصود ہے، ایک احساس و شعور بیدار کرنا مقصود ہے۔ 1 لاکھ اپنے آپ مسلمانوں کو کھڑا کر لیں اور ان میں سے پوچھیں کہ آپ یہ تو عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، غیب کی تعریف بتائیں کیا ہے، شرعی تعریف؟ تو نہیں آئے گی۔ اچھا چلے نہیں معلوم ہوگا، 6-7 نکات ایسے بیان کر دیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم غیب کا عقیدہ مکمل طور پہ واضح ہو جائے۔ نہیں بیان کر سکتے، حالانکہ یہ فرض عقیدہ ہے، سیکھنا فرض ہے۔ نبی سے مطلقاً علم غیب کا انکار کفر ہے۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ بیان کر کے نکلا تو ایک جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے ٹیچر تھے، وہ اسلامیات، وہ کہیں دور بیٹھے سن رہے ہوں گے تو وہ آ گئے،
راستے میں. کہنے لگے جی وہ آپ نے ابھی جو حدیثیں بیان کی ہیں اس سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا. میں نے کہا بالکل ظاہر تو ہوتا ہے. کہا کہ لیکن دیکھیں وہ کاپی میں بہت ساری آیات اور حدیثیں لکھ کر لائے تھے جس سے بظاہر انبیاء علیہ السلام کے لیے علوم غیبیہ کی نفی ہوتی ہے. میں نے کہا ان کا جواب میں بعد میں دوں گا, میں آپ سے ایک کویسچن کرتا ہوں, یہ بتائیے غیب کس کو کہتے ہیں؟ آپ یقین کیجئے وہ مبہوت سا ہو گیا, اور میں کہتا ہوں یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کی توجہ اس طرف نہیں تھی, مبہوت ہو گیا. کہنے لگا اچھا میں تیاری کر کے آتا ہوں. جائیں شاباش, تیاری کر کے آ. پھر ہمارے ایک دوست تھے, وہ میرے ساتھی تھے اس وقت, وہ کہنے لگے اس سے اگلے دن ملے تو کہنے لگے یار اکمل بھائی کہتے تھے بھائی کل تو ایک بڑی عجیب بات ہو گئی. میں نے کیا ہوا؟ کہنے کہ وہ ایک بدمذہب تھا, ہمارے ایک آدمی کو لے کے کھڑا ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں انکار کر رہا تھا. تو وہ آپ نے جیسا کیا تھا میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ غیب کس کو کہتے ہیں؟ تو یقین کریں وہ مبہوت سا ہو گیا. میں نے کہا جاؤ پہلے غیب کی تعریف سیکھ کر آؤ. کہ مجھے کہنے لگا یقین کرے اپنے بھائی غیب کی تعریف ویسے مجھے بھی نہیں آتی تھی. میں نے کہا شکر کر اس نے جواب میں پوچھ لیا بھائی. وہ چلا گیا ڈر کے بعد. یہ ہم لوگوں کا حال ہے. ایک قاری صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے مفتی صاحب یہ بھی حالیہ واقعہ ہے بالکل. کہنے لگے مفتی صاحب آج تو الحمدللہ مناظرہ جیت کر آیا. اچھا جی ماشاءاللہ, کیا ٹاپک تھا جی؟ کہنے لگے موضوع یہ تھا کہ میرا دعویٰ یہ تھا کہ جب بھی ہماری محفل ہوتی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لازم اس میں تشریف لاتے ہیں. اور وہ شخص انکار کر رہا تھا, ایسے دلائل دیے اس کو میں نے خاموش کروا دیا. اچھا میں نے کہا ویسے ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. نہیں ہے بالکل. اگر کوئی محفل ہوتی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چاہیں تو تشریف لا سکتے ہیں, لیکن لازم لاتے ہیں یہ ہمارا دعویٰ نہیں. لا سکتے ہیں پوری کائنات میں جہاں چاہیں جب چاہیں اپنے جسم کے ساتھ تشریف لا سکتے ہیں, اور ایک ہی وقت میں لاکھوں مقامات پر تشریف لا سکتے ہیں. لاکھوں مقامات پر ہزاروں مسلمان ایک ساتھ بعض اوقات فوت ہوتے ہیں, ہزاروں قبروں میں دفن کیے جاتے ہیں, ہر قبر میں ہمارے نبی اپنے جسم کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی زندہ آباد. تو قاری صاحب کیا کہنے لگے سن کر؟ کہنے لگے دیکھا نا علماء کے ساتھ بیٹھنے میں کتنا فائدہ ہوتا ہے, آج میری اصلاح ہو گئی. میں نے کہا بھائی تم تو مناظرہ جیت کر آ رہے ہو, اصلاح بعد میں کر رہے ہو. بتائیے یہ حال ہے ہم لوگوں کا کہ اپنے بنیادی جو بیسک وہ چیزیں چلیں جو میں نے 10 ٹاپک پہلے آپ کو بتائے, ذات, صفات, نبوت, رسالت, جن, فرشتے, تقدیر, آخرت, وہ اتنے ہمارے موضوع بحث نہیں ہوتے. حالانکہ وہ میجر عقائد ہیں, ان کے بارے میں ضرور انسان کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے. لیکن یہ تو زیادہ ہمارے یہاں ڈسکس ہوتے ہیں نا, یہ مسائل حاضر ناظر کا ہے, غیب کا مسئلہ ہے, صلاۃ و سلام ہے, 11ویں 12ویں ہے. ان مشہور مسائل کے اندر بھی ہماری لا علمی کا عالم یہ ہے کہ اگر مسلمان کو کھڑا کیا جائے وہ جواب نہیں دے سکتا. بلکہ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اگر یہ پوچھ لیا جائے نا مسلمان سے کہ بتاؤ اسلام کیا ہے, 2 جملوں میں بیان کر دو, نہیں کر سکتا. اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ خدا کو بیان کریں, اللہ کی ذات کا نام ہے, بس یہ بیان کر دیں, نہیں کر سکتے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں, میں آپ سب کے بارے میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, معذرت علماء کرام کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. سب سوچیں اپنے طور پر کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں. اگر آج ایک کافر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یار مجھے مسلمان ہونا ہے, مسلمان کرنا ہے, ہمیں اس کو مسلمان تک کرنا نہیں آتا کہ کیسے مسلمان کریں. ہم کہتے ہیں مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں, فلاں جگہ وہ عالم صاحب ہے اس مسجد ان کے پاس چلے جائیں, وہ مسلمان کر دیں گے. اس حد تک ہم پیچھے. اور کہلانے والے کون ہیں؟ غوث پاک کے ماننے والے, TTS. تو اب اس لیے سوچئے, دیکھیے آپ ایک بہت اچھے صاحب علم آدمی ہیں مثال کے طور پر, اور آپ کا 3-4 بیٹے ہیں, آپ لوگوں کو علم سکھاتے ہیں, تقوی سکھاتے ہیں, پرہیزگاری سکھاتے ہیں. اب ایک باہر سے ایک عالم دین انہوں نے کہا کہ یہ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں, ان کے بچے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے. تو ان سے کویسچن کیے, بچوں کو کچھ بھی نہ آئے, الف بے بھی نہ آئے بالکل. تو چلیں وہ آپ پہ شاید بدگمانی نہ کریں کہ آپ نے کوشش کی ہوگی, بچوں نے اطاعت نہیں کی, لیکن آپ ضرور تھوڑا سا برا فیل کریں گے. آپ سوچیں گے اگر میرے بچے بر وقت جواب دے لیتے اور اچھا جواب دیتے تو میری کتنی عزت بن جاتی, اور یہ جا کر کہتے کہ واقعی آپ کا بچہ تو کیا شان والا ہے, ماشاءاللہ کتنے خوبصورت جواب دیے ہیں, بہت اچھی تربیت کی ہے. یہ تو کہتے نا. اب سوچئے ذرا کہ غوث پاک میں تو کوئی کمی نہیں ہے, ان کے پیغامات میں کوئی کمی نہیں ہے,
لیکن اگر ان کے غلام کو کھڑا کر کے کویشچن کیا جائے اور وہ غلام علمی لحاظ سے صفر ثابت ہو جائے تو کیا غوث پاک کو دکھ اور افسوس نہیں ہوگا کہ میرے فیوز و برکات میں آخر ایسی کون سی کمی ہے کہ یہ مجھ سے مکمل اکتساب فیض حاصل نہیں کر پا رہا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک پوری ایک تار لگا ہو، اس میں بلب وغیرہ لگے ہوں، بہت سارے 28-20 بلب ہیں، سارے جل رہے ہیں، ایک نہیں جل رہا، وہ فیوز ہے، تو بتائیں کیا بجلی کا قصور ہے، تار کا قصور ہے، یا اس بلب کا قصور ہے؟ بلب کا قصور ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ غوث پاک کے فیوز و برکات کا کرنٹ تو پوری دنیا میں عام ہو رہا ہے، ہمارا بلب ہی فیوز ہے کہ اس کرنٹ کو قبول نہیں کر پا رہا۔ تو اس لیے سوچیں۔ اب میں آخری بس بات کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں، اور کچھ نہیں، یہ نماز، ہمارے پرانے نمازی حضرات، میں آپ سب سے گزارش کروں گا داڑھی نہ دیکھیں، بخاری اٹھا کے پڑھیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بڑھاپے تک علم حاصل کرتے رہتے تھے، سبحان اللہ، وہ شرم ہی نہیں کرتے تھے۔ ہم نے بچپن میں کبھی کسی قاری صاحب سے نمازیں سیکھی ہوتی ہیں اور صورتیں سیکھی ہوتی ہیں، اب وقت گزرتا جاتا ہے، بعض اوقات حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بعض اوقات زبر کا زیر بن جاتا ہے، زیر کا زبر ہو جاتا ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں، احساس نہیں ہوتا، اور اتنی اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہم غلط سلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت صحیح ہوں گی کہ جب ہم کسی واقعی صاحب قرات، صاحب تجوید، کوئی ایسے استاد کے پاس ایک دفعہ اپنی نماز کو سنا دیں، تو پھر نماز صاف ہو جاتی ہے، غلطیاں دور ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں التحیات، اس کو اکثر پڑھتے ہیں التحیات، التحیات غلط، اس کے ہجے یوں ہے، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا، جب آپ اتا کہیں تو ہا کی آواز نہیں نکلنی چاہیے، اتا، ہا یا زر ہی، یا علی زبر یا، ہی یا تا پشتو، التحیات، یا پہ تجدید ہے، حیات، ہم کیا پڑھتے ہیں التحیات، ہا کو ساکن کر دیتے ہیں، یا کی تجدید اڑا دیتے ہیں۔ ایسا تو اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا تھا، انہوں نے یہ تعلیم تو نہیں دی تھی، اور اس کے جواب میں پھر یہ کہنا، او جی اللہ قبول کرنے والا ہے۔ بھائی اللہ تو قبول کرنے والا ہے، اللہ رد کرنے والا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات بندہ 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ کبھی رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے، سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ابھی وہ نماز سے فارغ بھی نہیں ہو پاتے کہ ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ جب مسجد کے دروازے سے نکلتے ہیں تو خود نماز ان پر لعنت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تجھے ایسا برباد کر دے جیسا تو نے مجھے برباد کیا۔ تو آپ برا نہیں مانیے گا، لیکن تھوڑا سا ذرا غور کر۔ جیسے آپ دیکھیں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی، صحیح تلفظ یہ ہے رب اجعلنی، اصل میں ربی اجعلنی ہے، اجعل امر کا صیغہ ہے، بے کو پھر جیم سے ملاتے ہیں، درمیان سے حمزہ گرتا ہے، رب اجعلنی، اور ہم کیا پڑھتے ہیں ربی جعلنی، ربی علیحدہ کر دیتے ہیں، جعلنی جیم پہ زبر کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ غلط العام ہے، اتنا غلط پڑھتے ہیں بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ بعض اوقات تو میں نے بعض مسجد کے ائمہ حضرات کا یہ غلط تلفظ سنا، رب اجعلنی یہ صحیح تلفظ ہے، رب اجعلنی، ربی جعلنی غلط۔ اسی طرح یہ جو آخر میں دعاؤں کے کہتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، صوت کی جو زیر ہے وصف یصف سے ہے، یصف یصفون، اس کو اکثر صوت کو تجدید کے ساتھ پڑھتے ہیں، یصفون، یصفون غلط، یصفون ہے، یصفون یصفون۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ اسی طرح صورتیں، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے کو بالغان کو قرآن بھی پڑھایا، بہت پڑھایا الحمدللہ، اور اس میں شرم محسوس نہیں کی کہ میں قرآن کسی کو بٹھا کے پڑھا رہا ہوں، الف بے پڑھا رہا ہوں، تجوید پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ نے جو خدمت مجھے سونپی میں نے وہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میری زندگی میں ایک شخص بھی ایسا نہیں آیا جس نے پوری نماز مجھے صحیح سنا دی، ہزار ہاں غلطیاں، اغلاط کا انبار۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، دیکھیں یہ نمازیں چیک ہیں جو میدان محشر میں کیش ہوں گے،
اور چیک صحیح نہ بھرا جائے نا تو بینک واپس کر دیتا ہے، کہتا ہے جی اس پہ آپ نے کاٹس پیٹس کر دی ہے، تھوڑا سا گڑبڑ کر دی ہے، یہ چیک نہیں چل سکتا۔ لہذا آپ کے اگر کوئی یہاں قاری صاحب ہیں، بلا اپنی عمر کو دیکھے، کوئی شرم محسوس نہ کریں، ان کے پاس آئیں اور کہیں کہ میری نماز ایک دفعہ سن لیجیے، اور بڑی معذرت کے ساتھ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مؤذن ایسے معذرت ایسے، کئی مؤذنین کی اذانوں کا اللہ ہی حافظ، اللہ ہی حافظ، انا کو انا بس پڑھنا ہے، لیکن انا اتنا لمبا کھینچیں گے کہ وہ لہن جلی کے اندر چلا جائے، حیا صرف زبر ہے حیا، لیکن حیا علی الصلاۃ، حیا علی حیا، بھائی اتنا لمبا کس نے کہا کھینچنے کو، تو لہن جلی ہو گئی۔ ایسی اذان کا سننا بھی منع ہے، علماء نے بیان فرمایا، اس کا جواب بھی نہ دیا جائے، ایسے مؤذن کو بھی اذان بھی نہیں دینی چاہیے۔ اب شاید یہاں مؤذن صاحب بیٹھے ہوں تو بولے یار مفتی صاحب نے تو آج ہمیں پکڑ دیا، بہت معذرت کے ساتھ، کوئی برا نہیں مانیے گا۔ دیکھیں میں احساس شعور بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے علم سیکھا اور دنیا کو علم سکھایا۔ ایک ایک وقت میں آپ کے اجتماع میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، ساری زندگی علم سیکھنے اور سکھانے میں لگے رہے۔ اگر آپ انبیاء علیہ السلام جو کم و بیش 1,24,000 ہیں، ان کی دنیا میں آمد کا ایک مشترک مقصد دیکھنا چاہیں تو وہ بڑا مقصد یہی تھا کہ جہالت کا خاتمہ اور علم کو عام کرنا۔ اور اگر ہم اہل سنت والجماعت ہو کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حقیقی وارث ہو کر بھی اس علم سے اکتساب فیض حاصل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے اولیاء کرام کے راستے پہ مکمل طور پہ چلنے میں ناکام ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا علم سیکھیں، علماء سے رابطہ مضبوط کریں، ان سے خود اپنی گزارش کریں جی ہمیں درس قرآن دیجیے، ہماری تجوید درست کرا دیجیے، ہماری نماز ذرا چیک کر لیں، ہم رکوع سجود صحیح کر رہے ہیں، ایک دفعہ اطمینان پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو برکت سے نوازے۔ اچھا ہے نا کہ غلطیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے کہ جی یہاں میرے ساتھ بچہ بیٹھا ہے، میں سفید داڑھی والا دادا ہو کے نانا ہو کے میں اب سیکھوں۔ تو اگر میدان معاشر میں اسی دادا نانا کو اسی پوتے یا نواسے کے سامنے پکڑ لیا گیا، وہ شرمندگی زیادہ ہوگی، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، علم سیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور میں تو الحمدللہ کوئی بھی بیان کر رہا ہوتا ہے نا، میں اس کو غور سے سنتا ہوں، جو اچھی بات ہوتی ہے اور نئی مجھے بات لگتی ہے، مثالیں ہزاروں لوگ دیتے ہیں، کوئی نئی چیزیں نئے نکات نکال کے لاتے ہیں، فوراً نوٹ کرتا ہوں، ان کو سیکھتا ہوں، پھر اپنے بیان بھی کرتا ہوں۔ میں کیوں یہ علم تکبر کے اندر مبتلا ہوں کہ جی اور ہمیں تو بہت کچھ آتا ہے، چھوڑو غور سے نہیں سنو، اپنے خیالات میں گم ہو جاؤ، نہیں، ہمیں بڑے غور سے سننا چاہیے، اور اسی طرح انسان کا علم بڑھتا ہے اور اس کا مقام بڑھتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ آپ نے شاید فرمایا 2 وجوہات کی بنا پر، ایک تو یہ کہ میں نے علم حاصل کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی، اور دوسرا یہ کہ اس علم کو کبھی اپنے پاس چھپا کر نہیں رکھا، فوراً دوسرے تک پہنچایا، تو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے آج کی اس محفل میں یہ احساس و شعور عطا فرمائے کہ ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے، خصوصاً علمی لحاظ سے، اور علم سیکھنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے، اور اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بوسیلہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر فیض و برکات حاصل کرنے کی پاکیزہ کوششیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ